اچھرا کے واقعے میں معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ لاہور اچھرا میں ایک خاتون کو گستاخی کے الزام میں جس ہولناک صورتحال سے گزرنا پڑا، اس نے ایک دفعہ پھر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارے سماج کا ایک حصہ کس طرح مذہبی انتہا پسندی کے افریط کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اس خاتون کا جرم اتنا تھا کہ وہ عربی خطاطی کے ڈیزائن پر مبنی ایک لباس پہن کر بازار میں چلی گئی۔ لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خطاطی لازمی طور پر قرآن مجید کی آیات ہوں گی، یوں یہ توہین رسالت ہو گئی۔ انتہا پسندی کے اس افریط میں جکڑے ہوئے اب ہمیں 40 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں کس گروہ اور طبقے کا کیا کردار اور کیا مفادات ہیں، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، مگر مفادات سے ہٹ کر جب تک اہل علم و دانش انتہا پسندی کو فکری اساس مہیا نہ کریں، وہ کسی سماج میں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس حوالے سے اہل علم و دانش کی پہلی غلطی معاشرے میں مکالمے، معقولیت اور دلیل کے بجائے جذباتیت کو فروغ دینا ہے۔ مذہب ہی نہیں بلکہ خاندان سے لے کر سیاست تک ہر جگہ ہماری قوم کی یہ تربیت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں مکمل حقائق ڈھونڈنے یا سچائی کے سامنے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے خود ساختہ تصورات کو آخری حق سمجھتے ہیں، سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلاتے ہیں، جذبات میں آ کر دوسروں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو برباد کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اچھرا کے اس واقعے میں اور اس سے پہلے کے تمام ایسے واقعات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی روح کام کر رہی ہے۔ ہر جگہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ توہین اسلام، توہین رسالت یا توہین قرآن ہو گئی ہے۔ اس پر لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، مگر ہر جگہ عقل یہ سوال کرتی ہے کہ آیا گستاخی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کا طے کرنا کیا کسی فرد کا کام ہے؟ کیا دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بے قابو ہجوم کو بازار میں انصاف قائم کرنے کی اجازت دی ہے؟ ان سوالوں کا جواب نفی کے سوا کچھ نہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری مذہبی فکر کے ایک گروہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ محض سطحیت اور جذباتیت کی بنیاد پر اس بازاری انصاف کو جواز بخشا جائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج خوف کا عالم یہ ہے کہ اچھرا کے واقعے سے متعلق خاتون نے 2 علماء کے بیچ اور پولیس کسٹڈی میں اس بات پر معافی مانگی ہے کہ اس نے یہ لباس پہنا، مگر سوال یہ ہے کہ اس نے جب قرآنی آیات پر مبنی لباس پہنا ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے جذبات میں آ کر اس خاتون کی جان کو خطرے میں ڈالا، مگر جذباتیت کے اس طوفان میں کون اس معقول بات پر غور کرے گا؟ اہل علم و دانش کی دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس یعنی اپنی ذات کے احتساب اور اصلاح کے اصل دینی ہدف کے بجائے پوری قوم کو دوسروں کے احتساب کے پیچھے لگا دیا ہے۔ چنانچہ قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہر شخص دوسروں کا احتساب کرنے، ان کی غلطیاں ڈھونڈنے اور ان کو سزا دینے کے در پہ ہے۔ یہ سزا کبھی کسی کے خلاف الزام و بہتان کی مہم چلا کر دی جاتی ہے اور کبھی توہین کے جرم میں سرے بازار اس کی جان لے کر۔ یہی چیز آج ہمیں اس مقام تک لے آئی ہے کہ ہم پر اقبال کا یہ مصرع پوری طرح صادق آتا ہے: امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ چنانچہ جب تک اس بے لگام جذباتیت اور احتساب غیر کے لامحدود حق کی غلطی نہیں مانی جائے گی، اچھرا جیسے شرمناک واقعات پیش آتے رہیں گے۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے روشن چہرے کے لیے باعث توہین ہیں، وہ دوسروں کو توہین کی سزا دینے کے لیے اٹھتے رہیں گے۔ دوسرا آرٹیکل: اچھرا کی خاتون اور جنید جمشید۔ لاہور اچھرا میں جس خاتون پر توہین قرآن کا الزام لگا، پولیس نے اس کی معافی کا بیان 2 علماء کے بیچ بٹھا کر جاری کیا ہے۔ اس بیان کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس وقت وہ خاتون اپنی معافی پیش کر رہی تھی، ایک صاحب علم نے جو اس کے برابر بیٹھے ہوئے تھے اسے کہا کہ وہ اپنا مسلک بھی بیان کرے۔ اس پر اس خاتون نے بتایا کہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ اس ایک جملے اور وضاحت میں ایک پورا المیہ پوشیدہ ہے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گستاخی رسول کے قانون میں سب سے زیادہ مقدمے اہل سنت یا بریلوی حضرات، دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ وضاحت بھی دیں کہ کسی معاملے میں گستاخی رسول ان کے پیش نظر نہیں تھی تو وہ قبول نہیں کی جاتی،
کیونکہ بریلوی حضرات کے نزدیک وہ تو گروہی طور پر ہیں ہی گستاخ۔ چنانچہ اس خاتون کی معافی کو مؤثر بنانے کے لیے عالم دین نے یہ مشورہ دینا مناسب سمجھا کہ بتایا جائے کہ خاتون دیوبندی یا اہل حدیث نہیں بلکہ بریلوی پس منظر کی ہے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جنید جمشید مرحوم کو گستاخی کے الزام میں ایئرپورٹ پر سر عام مارا پیٹا گیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جنید جمشید دیوبندی تھے اور گرچہ وہ علانیہ معافی مانگ چکے تھے مگر ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا تھا اور سر عام اس شخص کو زد و کوب کیا گیا جو مادیت کے اندھیرے چھوڑ کر مذہب کی پناہ لینے آیا تھا۔ انتہا پسندی ایک ناسور ہے، اس کی پھیلائی ہوئی آگ افراد ہی کو نہیں پوری بستیاں جلا دیتی ہے، پھر آخری وقت میں یہ پوری قوم کو کھا جاتی ہے۔ یہ بات لوگ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے۔